السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ڈیٹ۔ پاکستان کی جو خطے میں تعلقات رہے ہیں اس میں ہر قسم کا پہلو رہا ہے، تجارتی پہلو بھی رہے، اقتصادی اور ثقافتی اور سفارتی۔ تو جو سب سے زیادہ جس پہلو کی اہمیت رہی ہے ناظرین، کیونکہ کچھ نہیں تو 40 سال سے تو جنگ چل رہی تھی، 79 آنورڈ، اس سے پہلے بھی تاریخ دیکھیں خطے کی اور جو ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، تو عسکری پہلو اہم رہا ہے، اور عسکری کے اندر ناظرین انٹیلیجنس کا پہلو بہت اہم رہا ہے، بہت اہم رہا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو آپ ہم نہیں سنتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ہوتی ہیں، اور پھر اس کا ایک طریقے سے آپ عکاسی اس کی دیکھے گا، دہشت گردی ہوئی، پھر اس خطے میں دہشت گردوں کا استعمال اور کوورٹ وار وغیرہ وغیرہ، یہ ایک پالیسی ٹول بھی بن گیا، یہ پالیسی ٹول بنا، اور پھر اس کے نتائج آپ نے دیکھے کس طریقے سے یہاں جنگوں کے ساتھ ساتھ اتنی ڈسٹرکشن بھی ہوئی، انسانی ڈسٹرکشن ہوئی، اکنامک ڈسٹرکشن اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو ناظرین، اگر اتنا اہم ہے یہ انٹیلیجنس کا پہلو رہا ہے اور اب آگے بھی ہوگا، تو پھر آج ہم نے سوچا ہم آپ کے پاس ایک پاکستان کے جو ٹاپ ناچ انٹیلیجنس جو اسکنگ جنہیں کہیں جو رہے ہیں، ان کو ہم تکلیف دیتے ہیں آج کے آئیں اور تھوڑی سی گپ شپ کریں، آپ بھی سنیں ہم بھی سنیں کہ یہ سلسلہ کس طرح چلتا ہے اور یہ اب آگے کہاں جائے گا۔ اور یاد رہے ناظرین کہ 11 تاریخ کو پاکستان کے اندر ایک تاریخی میٹنگ ہوئی ہے، یعنی کہ ورچوئل میٹنگ ہوئی، جس میں کہ 8 ممالک، جس میں پاکستان تھا، چین، روس اور خطے کے اور تاجکستان، ازبیکستان، یہ 8 ممالک تھے ناظرین جن کی انٹیلیجنس ہیڈز جو ہیں وہ ملے۔ تو ہم بھی اپنے پاکستان کے جو فارمر انٹیلیجنس ہیڈ رہے ہیں، ISI بھی انہوں نے ہیڈ کیا ہے، انہوں نے MI بھی ہیڈ کیا ہے، یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی رہے ہیں، نان ادر دین جنرل احسان الحق صاحب۔ بہت شکریہ جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا آج۔ یو ویلکم نسیم۔ اچھا جنرل صاحب، شروع کرتے ہیں طالبان سے، کہ اور طالبان کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی 11 تاریخ کو، جو کہ اب باہر اس کے بارے میں خبریں بھی آ گئیں، اٹ واز پبلشڈ ان دا پریس۔ یہ مجھے اس میٹنگ کی اہمیت بتائیے جو ISI نے ہوسٹ کی، اور انٹیلیجنس ایجنسی جو خطے کے جو اس وقت اہم ممالک ہیں، چین اور روس بالشمول، واٹ واز دا سگنیفیکنس جنرل صاحب؟ میرے خیال میں سب سے سگنیفیکنٹ چیز اس میں اس کی ٹائمنگ ہے۔ اس وقت جس طرح افغانستان کے معاملات ہیں، اور جس طرح افغانستان کے معاملات کے بارے میں گلوبل سطح پہ ایک تشویش پائی جاتی ہے، اس کانٹیکسٹ کو دیکھ کے، وہ کانٹیکسٹ ہی سب سے اہم ہے کہ اس ٹائم پہ اسلام آباد میں ایک ایسی کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ انٹیلیجنس کی کانفرنسز اس طرح کے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی اہمیت اس کی وقت کی ہے، ٹائمنگ کی ہے۔ دوسرا جو اس میں پارٹیسپیشن ہے، کیونکہ اس میں جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں وہ، اور پھر روس اور چین تو بہر صورت افغانستان کے نیبر بھی ہے، لیکن روس اور چین کی اس میں شمولیت اس کو بہت اہمیت دے دیتی ہے۔ جی، تو اس کا جنرل صاحب اس سے ہم کیا سمجھیں کہ اس کی اہمیت کس حوالے سے اس کی اہمیت ہے؟ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو 3 ڈیمانڈز ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جی افغانستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اور وہاں سے جو ٹیررزم پھیلا اور مختلف ممالک میں گیا، وہ نہ ہو، ختم کیا جائے۔ تو یہ کانفرنس جو ہے اس حوالے سے یہ جو انٹیلیجنس چیفز ہوں گے جنرل صاحب، جن میں آپس میں ممالک میں بھی کچھ ٹینشنز بھی ہیں اور کچھ کمپٹیشن بھی ہے، تو یہ کس طریقے سے بیٹھے ہوں گے ساتھ اور یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ اب جی وی ہیو ٹو گو فار اے ون ون؟ دیکھیں، جب بھی انٹرنیشنل ایسی انٹریکشن ہوتی ہے، چاہے وہ فورن آفیسز کے، یعنی
ہمارے وزارت خارجہ کے عہدیداروں کی ہوتی ہے یا کوئی اور محکمے کے عہدیداروں کی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں مکمل ٹوٹل کنسنسس یا ایگریمنٹ ہو، کیونکہ تمام جو پارٹیسپیٹنگ ممالک ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس حد تک اس میں آپس میں کوآپریشن کے لیے ایک ایگریمنٹ یا ایک جوائنٹ پوزیشن پہ پہنچ سکتے ہیں تو اتنی ہی ہوتی ہے. چونکہ افغانستان کے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اگر آپس میں ایک پوری طرح پوزیشنز میں ایگریمنٹ نہیں بھی ہے لیکن بہت سارے معاملات ان میں ایسے ہیں جن پہ آپس میں میرے خیال میں ایک کامن گراؤنڈ بنایا جا سکتا ہے. تو جین صاحب یہ آپ نے بھی، میں نے دیکھا اور بھی انٹرویوز آپ نے جو دیا ریسنٹلی اس میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ ٹیررزم، دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو اس خطے کی جو اس وقت سیاق و سباق میں جو مختلف ہیں ٹیررسٹ تھریٹس، جس میں داعش ہے اور یہ ایسٹ ٹرکمن جو آرگنائزیشن ہے اور پھر اور مختلف آرگنائزیشنز ہیں، تو ازبیک بھی ایک آرگنائزیشن ہے، تو آپ اور ٹی ٹی پی بھی ہے یقیناً. تو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا مل کر اس کو ہینڈل کر پائیں گے جن صاحب، بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی کی ان ٹرمز آف اسٹیبلٹی؟ دیکھیں نا، اب اس میں ایک کامن پوائنٹ آ جاتا ہے. داعش کا خطرہ ایک سے زیادہ ممالک کو ہے، روس کو بھی ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ممالک کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے، ایران کو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں افغانستان کو خود بھی ہے. اس کے بعد آپ ای ٹی آئی ایم لیں تو وہ چائنا سپیسیفک ہے، چائنا کو خطرہ ہے. ٹی ٹی پی ہے تو وہ پاکستان سپیسیفک ہے. اس طریقے سے جو سینٹرل ایشین ریپبلک کے ریلیٹڈ ایک دو تنظیمیں ہیں ان کا خطرہ تاجکستان کے لیے ہے، ازبکستان کے لیے ہے اور اس سے آگے روس کی طرف ہے. لیکن کامن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب افغانستان میں موجود ہیں. اسی لیے جب یہ ممالک آپس میں کوارڈینیشن کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو، وہاں امن ہو، اور افغانستان اور خطے کے یہ جو ممالک ہیں ان پہ آپس میں کاؤنٹر ٹیررزم میں کوارڈینیشن ہو. تو اس حد تک اس میں کافی ایک کامن گراؤنڈ بنایا جا سکتا ہے. تو اب اس وجہ سے یو فیل کہ یہ بات آگے بڑھے گی. یہ بتائیے جن صاحب کہ طالبان کو تو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا اور آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا، اور آپ یہ فرما بھی رہے تھے ایک انٹرویو میں کہ اب یہ اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی بیسس پہ آگے چلیں گے تو ان میں آپس میں یہ متحد رہیں گے، اسے ہٹیں گے تو پھر اتحاد نہیں رہے گا. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ایک مختلف طریقے سے جو آج کی دنیا اور آج کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں گے. تو جن صاحب کانٹرڈکشن تو نہیں ہوگا کہ جو ان کی ایک اپنی سوچ ہے اور جو آج کی دنیا کی سفارتی طور پہ اور مختلف طریقوں سے ایک ایکسپیکٹیشن ہے؟ پہلی بات یہ ہے نسیم کہ میں نے طالبان کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا جتنا آپ شاید سمجھتے ہوں، کیونکہ میں نے آئی ایس آئی ایم کی جو ذمہ داریاں ہیں میں نے اس دن سنبھالی تھی جس دن کابل پہ اور افغانستان پہ امریکن بامبنگ شروع ہو گئی تھی، یعنی 7 اکتوبر کو. اور اس سے پہلے پاکستان نے طالبان کی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے. دوسری بات، جہاں تک طالبان میں ایک تغیر کا، چینج کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے افغانستان میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں پچھلے 20 سال میں.
اور یہ افغانستان جو جس وقت پچھلی دفعہ طالبان کی حکومت تھی اس سے بہت بدل گیا ہے. اس میں افغانستان میں بہت اربنائزیشن ہو گئی ہے، یعنی شہروں کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے. جی اس وقت کابل کی آبادی 18 لاکھ تھی، آج تقریباً 70 لاکھ ہے. نمبر 2، افغانستان میں ایک نئی پود سامنے آئی ہے جو تقریباً جب طالبان کی پچھلی دفعہ حکومت تھی تو یا وہ پیدا نہیں ہوئے تھے یا وہ 5-10 سال سے کم عمر کے تھے. اور اس وقت کی افغانستان کی جو آبادی ہے اس میں 70% وہ یہ ینگ جنریشن ہے جس کو یا تو اس نے پچھلی طالبان حکومت دیکھی ہی نہیں تھی، یا اس وقت ان کی عمر اتنی کم تھی کہ ان کو وہ چیزیں یاد ہی نہیں. یہ جو جنریشن ہے افغانستان کی، یہ کارزئی اور اشرف غنی کی حکومتوں کے دور میں جوان ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت مختلف افغانستان دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو ترجیحات ہیں اور جو ان کی حکومتوں سے جو ان کی توقعات ہیں، اگر طالبان کو اس پہ پورا اترنا ہوگا تو وہ اس پچھلے والی پالیسیز پہ عمل نہیں کر سکیں گے. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ 9/11 جب ہوا تو اس وقت امریکہ نے اپنی طاقت آزمائی، اپنی ملٹری پاور کو استعمال نہیں کیا تھا افغانستان کے خلاف. اب اس نے 20 سال ملٹری آپشن کو استعمال کر کے خرچ کر لیا ہے، اور امریکہ کو بھی پتا ہے، نیٹو کو بھی پتا ہے کہ اب ملٹری آپشن نہیں ہے. اسی لیے جب آپ ان تینوں محوروں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ ویسٹ کا ملٹری آپشن اس وقت اویلیبل نہیں ہے، افغانستان تبدیل ہو گیا ہے، اور طالبان نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ جو پچھلی دفعہ ان کی حکومت تھی، وہ جو اس میں انہوں نے طرز عمل اپنایا، جو اس میں انہوں نے شریعہ کی تشریح کی، وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا، اور اسی کے نتیجے میں افغانستان پہ 20 سال غیر ملکی طاقت کا تسلط رہا اور آکوپیشن رہی. میں اس لیے سمجھتا ہوں جب ہم تینوں کو ملاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تبدیلی بالکل آ جائے گی، کیونکہ تمام جو فیکٹرز ہیں اس کے لیے وہ چینج ہو گئے ہیں. جی یہ بڑی دلچسپ آپ نے 3 جو زاویوں سے اس کو دیکھ کے فرمایا، اور آپ تو پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر کی دنیا جو کہے سو کہے، لیکن افغانستان کے اندر بھی جو ایک تبدیلی آئی ہے اس سے بھی توقعات طالبان سے مختلف ہے. اور جن صاحب بڑی دلچسپ بات آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج ہی صبح کے وقت وہاں قندھار میں آپ دیکھیے طالبان کا جو گڑھ ہے، قندھار میں رپورٹس جو آئی ہیں، فوٹیج بھی آیا ہے کہ 100 کے حساب سے وہاں لوگوں نے طالبان کے خلاف مظاہرہ کیا. اور پوچھے کیوں کیا ہے کہ وہاں انہوں نے کہا کہ جو حکومت کی زمین ہے جہاں آپ 30 سال سے رہ رہے ہیں، آپ اس کو ویکیٹ کریں. تو جیسے کراچی میں وہ نکل آتا ہے جلوس اور وہ پروٹیسٹ، تو ویسے قندھار میں بھی آج نکلی ہوئی تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، the temperament has also changed within. ناظرین بریک لیتے ہیں، جیل صاحب کے ساتھ کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جنرل احسان الحق صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور بات وہ کر رہے ہیں افغانستان کی، اور پاکستان کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے وہ بھی ہمیں دے رہے ہیں، طالبان کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور بین الاقوامی جو صورتحال ہے، جو اسٹریٹجک گلوبل سچویشن ہے اس پر بھی. جنرل صاحب کل جب وہاں کانگریس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے اپنی ہیئرنگ میں کچھ سوال جواب دیے، جب پاکستان پر بڑی تنقید ہو رہی تھی، دس از اے ہیبٹ دیٹ دی امریکنز ہیو، اسکیپ گوٹنگ تو کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں پاکستان سے ہماری توقعات ہیں، اور ہم پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ریکگنائز نہ کریں جب تک کہ
طالبان ہیومن رائٹس پر وہ ایکشنز نہیں لیتے جو ان کو لینے چاہیے، اور انہوں نے کہا کچھ پاکستان کے ساتھ ہماری تعلقات ایسے ہیں جہاں ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں اور کہیں ہمارے ڈائیورجنٹ ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو مستقبل کے تعلقات ہیں پاکستان سے اس پر یقیناً نظر ثانی کریں گے۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے ناظرین کو؟ آپ نے تو بڑے قریب سے پاکستان امریکہ کے تعلقات دیکھے ہیں، ویئر آر وی آن دس ناؤ جن صاحب؟ اس سے پہلے نسیم کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ نے جو قندھار میں مظاہرے کا ذکر کیا تو مجھے خیال آیا کہ مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوگی کہ کل آپ سنیں گے کہ کابل میں یا کسی اور شہر میں انٹرنیٹ ریسیپشن اچھا نہ آنے پہ طالبان حکومت کے خلاف مظاہرہ ہو۔ جی جو میں افغانستان میں تبدیلی اور تغیر کی بات کرتا ہوں تو یہ وہ تبدیلی اور یہ وہ چینج ہے جس کو ہمیں نظر آئے گا۔ جہاں تک پاکستان اور امریکی تعلقات کا تعلق ہے، یہ جو انہوں نے کل کانگریشنل ہیئرنگ میں سیکریٹری بلنکن نے بیان دیا ہے، یہ تقریباً اسی طرح کا ہے جس طرح پہلے بھی پاکستان کے بارے میں یہ ایڈمنسٹریشن اور پچھلی ایڈمنسٹریشن، بلکہ پچھلے میں کہوں گا پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم سے ہی یہ تقریباً اسی قسم کے بیانات، اسی قسم کے ڈو مور کا ایک ان کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ یقیناً امریکہ سے پاکستان کے اچھے تعلقات امریکہ کے میں بھی انٹرسٹ ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے بے شک چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ اہمیت ہمارے پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کی بھی ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جو جن معاملات میں آپس میں ایک ایگریمنٹ ہو سکتی ہے امریکہ کے ساتھ، ان پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں ایک لمیٹڈ ایکسپیکٹیشن، کم توقعات کے ساتھ تعلقات کی طرف جانا چاہیے، اور اگر ان میں ہمیں ایک کامیابی ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم مزید آگے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، خصوصاً جب پاکستان اور ریجن کے دوسرے ممالک اس وقت افغانستان میں امن اور سٹیبلٹی لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو جیل صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری توقعات کم ہونی چاہیے، یقیناً کوئی اتنی بڑی توقعات تو نہیں ہے، لیکن مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے ایز اے پاکستانی، آئی فیل دس از ریئلی جسٹ بلو آر ڈگنیٹی، لیکن کہنا پڑے گا کہ ادھر تو ایک تناؤ ایسا ہے تعلقات میں، امریکہ نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ جو ہار ان کی ہوئی ہے افغانستان میں، وہ سب کا سب اس کا جو لبادہ ہے وہ اوڑھ کے کہ جی خود انہوں نے بڑا اچھا کیا، دے آر بلیمنگ پاکستان۔ اس کے بعد I mean, what is President Joe Biden's behavior؟ میں تو behavior ہی کہوں گی towards our elected Prime Minister۔ اور اس کے بعد اب بتائیے کہ اور ہم جو ہیں، یہ تو پھر بھی مجھے کہنا پڑے گا، ہم جو ہیں ہمارے آرمی چیف، ان کی جو نمبر 2 ہے شاہزاد فیغ، ان کی جو ڈی سی ایم ہے، اس سے وہ ملاقات کرتے ہیں بڑی ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے، کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے جن صاحب کہ اس میں آئی ایم ناٹ ایٹ آل بینگ ریئیکٹیو اور ایموشنل، ایز اے پاکستانی آئی فیل کہ امریکن ایک تو اتنے مہینے انہوں نے کوئی یعنی 6 8 10 مہینے ہو گئے انہوں نے کوئی یہاں امبیسڈر نہیں لگایا۔ اس کے بعد بھئی یہ جو نمبر 2 ہیں ان کی امریکن ایمبیسی کی، وہ تو یعنی کہ جوائنٹ سیکرٹری کو ان کو ملنا چاہیے۔ وائی ڈز شی میٹ آر آرمی چیف؟ ریسپروسٹی تو نہیں ہوتی ہماری وہاں، یعنی کہ اہمیت ملک کی ہے، دوستی ہونی چاہیے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور امریکہ سے ہمارے تعلقات میں ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے، امریکہ کو بھی، لیکن ابھی جو آپ فرما رہے ہیں آپ خود بتائیے گا کہ what is it that Pakistan should be doing that it's not doing? I think there are some things that we shouldn't do that we are doing. For example, receiving the DCM in the GHQ. نسیم، بالکل آپ کی بات سے میں ڈس ایگری نہیں کر سکتا، لیکن پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو امریکہ
اپنی شکست کا الزام ہمارے اوپر لگا رہا ہے، اس کی میں ایک چیز واضح کروں. کسی بھی ملک کے لیے شکست ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سپر پاور ہو تو اس کے لیے تو یہ مشکل بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے. وہ کس طرح اپنی غلطیاں مانیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو کچھ ان کو کہتا رہا ہے 9/11 سے پہلے، 9/11 کے موقع پہ اور 9/11 کے بعد، ہر سطح پہ، ہر موقع پہ ہم جو ان کو کہتے رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ہم بڑا سنسیئرلی کہہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں بھی فائدہ تھا، اس خطے کو بھی فائدہ تھا، اب افغانستان کے غریب عوام کو بھی فائدہ تھا. تو ہم بڑے سنسیئرلی اس کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ جناب اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، آپ کو سیاسی حل کی طرف آنا چاہیے، آپ کو افواج کے انخلاء کو ٹیبل پہ لانا چاہیے، بات آپ کی فوج کی نکلنے پہ ہونی چاہیے، اور جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی کوئی حل نہیں ہوگا. بدقسمتی سے وہ ان ہماری باتوں کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جو ہم نے باتیں اس وقت کی تھی وہ صحیح نکلی. جہاں تک ہمارے ان سے اس وقت جو ہمارے ڈپلومیٹک مراسم ہیں، یقیناً سب کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اپنی ڈپلومیٹک تعلق کو پاکستان کے ساتھ ایک کورشن یا کمپیلنس کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود، ان مشکلات کے باوجود، ہمارے لیے یہ اہم ہے، ہمیں امریکہ کی ترجیحات کو نہیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ انگیج رکھیں، اپنا جو نقطہ نظر ہے ان تک پہنچاتے رہیں، اور کوشش کریں کہ جو امریکی جو سپورٹ ہے افغانستان کو سٹیبل کرنے میں، افغانستان کے معاملات کو سلجھانے میں، ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. جل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو برنز ہے، جان برنز، یا میرا خیال ہے CIA کے جو چیف ہیں ان کا یہی نام ہے، تو وہ 2 مرتبہ پاکستان آئے ہیں 2 ہفتے کے دوران، اور وہ جو شروع میں بات ہوئی کہ بیسز دیں، اور کوئی بیسز ڈائریکٹلی نہیں کہا، بٹ جیسے NSA نے کہا پاکستان کے کہ جی ہمیں ڈائریکٹلی تو نہیں کہا، یہ ہمیں لگا تھا کہ وہ مانگیں گے تو ہم نے نہ کیے، تو پرائم منسٹر نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ CIA کے جو آ رہے ہیں ڈائریکٹر، ظاہر ہے یہ کوآپریشن کسی نوعیت کی چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ تعلقات بہتری کی طرف لے جانے چاہیے، تو پاکستان کو کس حد تک جانا چاہیے امریکہ کے ساتھ اس خطے میں، اور کہاں لائن ڈرا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے میرے خیال میں تو امریکہ کو تو یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کو پاکستان کے حالات، ہمارے سیاسی حالات، ہمارے اندرونی حالات، ہمارے قوم کے جذبات کا پوری طرح احساس ہونا چاہیے، اور ان کو معلوم ہے کہ اس پریزنٹ حالات میں یہ تو ان کو بالکل ہی سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ پاکستان ان کو کسی قسم کے بیسز دیں گے. اب اگر لوگ اس کی کمپیریزن کریں گے 9/11 والے حالات پہ، تو میرے خیال میں وہ تو ایک صحیح اس کا تجزیہ نہیں ہوگا، صحیح کمپیریزن ہی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں میں ابھی بھی ایک کوآپریٹو اپروچ ہو سکتی ہے. میں آپ کو مثال دوں. ایک تو ہمارا ایک نقطہ نظر ہے افغانستان کے بارے میں، کیونکہ 9/11 سے پہلے جب طالبان کی حکومت کابل میں آئی تو ہم اس وقت امریکہ کے ساتھ، اگرچہ ہمارے اوپر بہت سارے سینکشنز تھے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر امریکہ کو بتاتے رہے کہ جناب ان کو آپ انگیج کریں. اگر آپ ان کو انگیج کریں گے تو شاید ان کا جو بیہیویئر ہے طالبان کا، یہ ماڈریٹ ہو جائے گا، اور اس سے
افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب یہ موقع ہے دوبارہ ہماری یہی سوچ ہے کہ جناب آپ نے پچھلی دفعہ ہماری بات نہیں مانی تھی، اس لیے 9/11 کی طرف حالات گئے۔ ہم ان کو اس انگیجمنٹ میں یہ ہمارا ایک بہت اہم نقطہ ہوگا، کیونکہ اس وقت طالبان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے سینکشنز ہیں، طالبان کے یہ بہت سارے جو حکومت عہدیدار ہیں یہ ٹیررسٹ لسٹ میں ہیں، اور یہ اس وقت ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹ نہیں سکتے۔ یہ یو این سیکیورٹی کونسل ٹیررسٹ لسٹ ہے، یہ اس وقت نہیں ہٹ سکتے جب تک امریکہ اور اس کے ساتھ برطانیہ اور فرانس کوآپریٹ نہ کرے اور یہ بات سمجھے نہیں کہ جناب اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، پھر وہی پری 9/11 والے حالات ہوں گے، پھر جو زیادہ ایکسٹریمسٹ آوازیں ہوں گی افغانستان میں وہ اٹھیں گی، پھر ہمارے لیے بھی، خطے کے لیے بھی، افغانستان کے عوام کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی۔ تو یہ ایک ایریا آف کوآپریشن ہوگا کہ ہم ان سے یہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنا یہ نقطہ نظر ان کے سامنے واضح کریں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے لیے بہت سارا ہیومینیٹیرین سپورٹ چاہیے، اس میں پاکستان ایک برج کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ امریکہ کے لیے بھی اہم ہے، یورپ کے لیے بھی اہم ہے، یونائٹڈ نیشنز کے لیے بھی اہم ہے، باقی ممالک کے لیے بھی اہم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت اور ساری باتیں ایسی سامنے آ سکتی ہیں جس میں پاکستان کوآپریٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایکچولی افغانستان جو ہے دیٹ از دا مین کینوس رائٹ ناؤ آف کوآپریشن، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے فارن منسٹر جو ہیں افغانستان کے وہ پریس کانفرنس میں یہی کہہ رہے تھے، ہی واز ریچنگ آؤٹ، وہ کہہ رہے تھے کہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں جو اور ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز وغیرہ میں، اور جنرل صاحب بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جو خواتین کے حوالے سے تنقید آ رہی ہے اور ہمیں وہ صلاح مشورہ دیا جا رہا ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، یعنی کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ۔ لیکن بہرحال بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد جنرل صاحب سے پوچھیں گے، یاد رہے کہ یہ ایک پریکٹیشنر رہے سیکیورٹی میں اور ایک لیڈ بھی کیا انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو، تو ہی از بین تھنکنگ اباؤٹ دیز ایشوز۔ یہ جو بات بار بار ہم سنتے ہیں دا گریٹ گیم، اور کہا جاتا ہے کہ جی پھر سے ایک اور راؤنڈ گریٹ گیم کا، تو کیا ہم یہ گریٹ گیم صحیح لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ 300 سال 500 سال تک یہی اسی طرح کا سلسلہ رہے گا کہ افغانستان والے خود کچھ نہیں کریں گے، کوئی گیمز ارد گرد کھیلیں گے؟ ویل ٹاک ٹو دا جنرل اباؤٹ دیٹ آفٹر دا بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ جنرل احسان الحق صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گریٹ گیم کی۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ شاید وقت آ گیا کہ ہم اپنے خطے میں بھی اس طرح کی بات کریں، جیسے ایڈورڈ سعید نے کہا، یہ اورینٹلزم لکھی انہوں نے کتاب کے حد ہے ایک طریقے سے، آپ مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو کی ایسپریشنز ریکگنائز کرتے ہیں، نہ ان کی اپنی جو ثقافت ہے، ان کی جو اپنی خودی ہے، جو ان کا اپنا انٹلیکچوئل ایک ٹریڈیشن ہے۔ تو یہ افغانستان پر بار بار یا نو مینز لینڈ یا گریٹ گیم، یہ گریٹ گیم ہے یا یہ اب اپنی گیم ہے نا جنرل صاحب، خطے کی اپنی گیم ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے نسیم، لیکن میں اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے جو آپ نے ایک انٹرو میں ذکر کیا طالبان کے وزیر خارجہ کے بیان کیے، اور انہوں نے جینڈر ایشوز کے بارے میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو بین الاقوامی اس کے بارے میں سوچ ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بالکل یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور خصوصاً یہ بہت اہم مسئلہ ہے افغانستان طالبان حکومت کے بارے میں جو انٹرنیشنل پرسیپشنز بننی ہے اس کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ لیکن آپ ایز اے میڈیا پرسن آپ کو پتہ ہے کہ نیریٹو بلڈ کرنا، نیریٹولوجی جو ہوتی ہے اور ایجنڈا سیٹنگ جو ہوتی ہے،
اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اس وقت افغانستان میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کا تھا, اور نمبر 2 جو دوسرا بڑا اہم مسئلہ تھا وہ قحط سالی اور افغانستان کے اکنامک میلٹ ڈاؤن کے تھے. لیکن ایجنڈا سیٹنگ کیا کی گئی, کیونکہ اگر ان دو نکات پہ کوئی ڈسکشن ہوگی تو کون ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ جن لوگوں کو 20 سال کی وہاں آکوپیشن تھی اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں بالکل ہر لحاظ سے, کہ وہاں وہ امن بھی نہیں لا سکے تھے, اور یہاں ابھی پچھلے 20 دن میں ایک مہینے میں ہی امن ہے. کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں پچھلے ایک مہینے میں افغانستان میں. دوسرا نقطہ, وہاں اگر وہاں 2 مہینے کا بھی یا 3 مہینے کا بھی وہاں ریزروز فوڈ سٹاکس کے اویلیبل نہیں تھے تو یہ کس کی فیلئر ہے؟ اگر افغانستان میں لوگوں کو پچھلے 4 مہینے سے, اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں, تقریباً 450 لوگ ہیں افغان گورنمنٹ کے سروس میں, تقریباً 3 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ان کے آرمڈ فورسز اور پولیس میں ہیں, اور تقریباً 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو افغانستان کی مختلف انڈسٹریز اور کاروباروں میں نوکریاں کر رہے ہیں. یہ 17 لاکھ لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, اور یہ تو طالبان کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ذمہ دار ہے. تو اس ذمہ داری سے ہٹنے کے لیے بدقسمتی سے جو انہوں نے ایجنڈا سیٹ کیا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ وہ اتنی جلدی وہ ایجنڈا تو ہو نہیں سکتا, لیکن انہوں نے آپ کی ساری جو ڈسکشن ہے اس کو انہوں نے کر دیا ہے جینڈر ایشوز کے اوپر. انہوں نے ان کو کر دیا ہے کہ بھئی وہ جیسا اس پہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ضرور کہتی چلوں کہ کل جی جن صاحب اسی حوالے سے کل پیر کے روز جنیوا میں ہیومینیٹیرین کانفرنس ہوئی ہے افغانستان پہ, جس میں کہ 1 بلین سے زیادہ جو ہے اس کی پلیج کیا ہے, اور اس میں مغربی ممالک بھی بہت تھے, یو این بھی تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہیومینیٹیرین کی بھی ریکگنیشن ہے, اور میرا بحیثیت خاتون کے, مسلمان خاتون کے, میں یہ ضرور کہوں گی کہ جس طرح ہم یہاں اپنا زندگی گزارتے ہیں, اور یقیناً ہمارے جو اسلام کے حوالے سے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے رائٹس ہیں, ہم چاہیں گے ہماری افغانستان کی بہنوں کو بھی ملے, لیکن آپ کی بات بھی درست ہے کہ یہ کن فیکون یکدم نہیں ہو سکتا, تھوڑا سا فیز آئے گا, لیکن امید ہے کہ آگے اسی طرف بڑھیں گے جو کہ ان کا خواتین کا حق ہے. لیکن اب ذرا اس پہ آئیے گریٹ گیم پہ جین صاحب. انشاءاللہ اچھا جہاں تک, لیکن آپ نے $1 بلین کی بات کی ہے, سب سے بڑا ہیومینیٹیرین میجر وہ جو لے سکتے ہیں کہ جو $10 ارب انہوں نے وہاں فریز کر دیے ہیں, افغانستان کو اپنے پیسے لوٹا دیں تو میرے خیال میں یہ $1 بلین ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اب آتے ہیں گریٹ گیم پہ. جہاں تک یہ جو ایک آپ نے وہ کتاب بھی شاید پڑھی ہوگی جس کو دی ٹیرنی آف جغرافی کہتے ہیں, جو جغرافیاتی آپ کی محل وقوع کہتے ہیں, لوکیشن ہے, اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, اور یہ ہمارا پورا خطہ اس میں تقریباً آتا ہے. اور یہ تاریخی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب معاملات باقی یہاں معاملات پریشانی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی گیم کی وجہ سے یہاں ہوتے ہیں, یہاں کے میں ڈیولپمنٹس بھی باقی دنیا پہ اثر ڈالتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گریٹ گیم کوئی ایسی نہیں ہے کہ آج سے 300 سال پہلے ہوئی اور پھر رک گئی اور پھر دوبارہ شروع ہو گئی اور پھر ابھی ہو رہی ہے یا اس کے بعد ہوگی. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ہر وقت یہ معاملات میں اوپر نیچے آتے رہتے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان شروع سے ایک ٹرائبل اور انسیٹلڈ انڈیولپڈ سوسائٹی رہی ہے, اور اس میں ہمارے کالونیل دور کے زمانے سے جب برٹش انڈیا میں تھے
اور سوویت یونین اور اس سے پہلے زارسٹ رشیا روس کے سرحدات پہ آ گیا تھا، اور انہوں نے افغانستان کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہے، تو یہ افغانستان کے معاملات اس وقت سے ہی پریشانی میں رہے۔ لیکن مجھے امید ہے جس طرح حالات ڈیولپ ہوئے ہیں، جو میں نے ذکر کیا ان محوروں کا، کہ امریکہ نے دیکھ لیا کہ ان کی فوجی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی، طالبان نے دیکھ لیا کہ ان کی جو کوششیں تھیں پچھلے